اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیت اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی قدر کر، زندگی میں ایک بار اگر تجھے توفیق ہے تو حج ادا کر۔ یہ سمجھا رہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اسلام میں اتحاد ہے۔ اتحاد مانا بہت لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کی توحید کا اظہار کریں، خدا کی عظمت، خدا تعالیٰ کی رفعت، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں۔ جتنے لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے تو اتنا حسن ہے، اس میں خوبی ہے، اس میں جمال ہے۔ دیکھیے، ہم نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، یہ گھر میں کیوں نماز نہ پڑھیں؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، سبحانک اللہم، اللہ اکبر کرنا ہے، گھر میں بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا گھر میں آپ پڑھیں گے تو اللہ کی تعریف تو ہے، لیکن سب اکٹھے ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے تو یہ جماعت ہے، یہ اتحاد ہے۔ اتحاد یہ زیادہ لوگوں کا اکٹھے ہو کر ایک رنگ میں اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، اس میں حسن ہے، اس میں جمال ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ روزانہ مسلمان اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اسلام نے ایک اور اتحاد کا نظام کیا، فرمایا ہفتے میں ایک دن جمعے کا وہ جماعت نماز با جماعت۔ پھر جمعہ مادہ تو وہی جیم میم عین ہے، جمعہ مانا لوگوں کا اکٹھے ہونا، جماعت مانا بھی اکٹھے ہونا۔ تو ہفتے میں ایک دن جمعہ ہے، جمعے کے دن لوگ دور دور سے، بستی میں آپ جمعہ نہ بنائیں، دیہات میں نہ بنائیں، پہاڑ میں نہیں، آپ دور جائیں جہاں جامع مسجد ہے وہاں اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے نماز جمعہ ادا کریں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ دور دور سے لوگ ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اکٹھے ہونا بھی برکت، اور زیادہ ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اظہار، اس میں مزید برکت، برکت کے اوپر برکت۔ جدا جدا نہ ہو جائیں، تکبر نہ کریں، مغرور پہ اکیلا ہو جائے گا، مغرور، متکبر، ضدی، ہٹھیلا اکیلے ہو جائے گا۔ عاجزی والی صفت پیار کر، پیار والی صفت پیدا کر، تب ہوگا درگزری والی صفت پیدا کر، معاف کرنے والی صفت پیدا کر، شفقت والی صفت پیدا کر، پیار سے خیر خواہی کے ساتھ نصیحت والی صفت پیدا کر۔ مغرور متکبر اکیلا عاجزی پیدا کر، مسکرا، سب کے ساتھ ہو جا۔ تو عاجزی والی صفت پیدا کر کے آپ متفق ہو جائیں، جتنا متفق بھائی متفق ہیں تو ان میں طاقت ہے۔ کچھ رشتہ دار متفق ہیں تو ان کے اندر قوت ہے، جماعت میں برکت ہے، طاقت ہے۔ ہم پیر لیتے ہیں، ایک پیر کے مرید بنتے ہیں، پھر زیادہ لوگ اس پیر کی اطاعت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پیر عالم ربانی ہوتا ہے، قرآن حدیث کا ہمیں سبق دیتا ہے، اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ جماعت ہے، اس جماعت میں قوت ہے، اس جماعت میں اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہے، اس پر نازل ہوتی برکت ہے، یہ جماعت ہے۔ اس لیے پیر لیا جاتا ہے کہ آپ اکیلے نہ ہو جائیں۔ الشیطان ذئب الانسان یأخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیۃ وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا، اکیلے نہیں، دور نہ رہو، جماعت سے مل جاؤ۔ اسلام میں اتحاد ہے، نماز با جماعت اتحاد کا ایک راستہ ہے۔ نماز جمعہ اکٹھے ہونے کا ایک رنگ ہے، رنگ۔
پھر اسلام نے چاہا کہ سال میں لوگ اکٹھے ہو جائیں، 6 مہینے سال میں، پھر نماز عید ہو گئی۔ نماز عید کے لیے آپ دور دور سے اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں، زیادہ آدمی ہو جائیں، دیکھنے والے دیکھیں سبحان اللہ، مسلمان سب اپنے اللہ کی تعریف کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے اکٹھے ہو گئے، ماشاءاللہ۔ کپڑے ان کے اچھے ہیں، خوبصورت کپڑے سنگار کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ شیطان جلتا رہے گا، غیر مسلم اسلام کے دشمنوں کو تکلیف پہنچتی رہے گی، مسلمانوں کو قوت پہنچتی رہے گی، فرشتے خوش ہوتے جائیں گے، اللہ راضی ہوتا جائے گا، برکت ہوگی۔ پھر پوری زندگی میں، سال میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوئے حج عرفات میں پوری دنیا کے لوگ، صرف پاکستان کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، پوری زمین پر جو کچھ مسلمان ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ عرفات، حج کا سب سے بڑا دن عرفات ہے۔ عرفات میں سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اکٹھے ہونے والی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کی تعریف حمد و ثنا سب اکٹھے کریں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے جو مخالف بے فرمان ہیں وہ پریشان ہو جائیں۔ اب بھی غیر مسلم حج سے پریشان ہیں، وہ حربہ کرتے ہیں کہ لوگ حج پر نہ جائیں، وہاں عرفات میں اکٹھے نہ ہو جائیں، مسلمانوں میں اتفاق نہ ہو جائے۔ اسلام اتفاق چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے۔ میں نے اس موضوع پر آپ کو بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، سمجھدار کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایک ولی کامل کا مرید بنائے، اس کی جماعت میں شامل کر کے اسلام کا خدمت گزار، مددگار، انصار، دین کا وفادار بنائے۔